آپ یقین کیجئے کہ جتنا مشکل ویزا امریکہ کا ہے تقریباً اتنا مشکل ویزا پاکستان کا ہے. ادھر جو ہے خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے نریندر مودی صاحب کو. انہوں نے بڑی ڈیلیبریٹلی پاکستان کی سپیس یوز کی ہے. ان کا خیر سگالی کا پیغام ہے. آفٹر آورس اگر آپ کا امیڈیٹ سپیریئر یا کوئی بھی سپیریئر ایک امپلائی کو ورک ریلیٹڈ میسیجز کر رہا ہے، امپلائی کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ جواب ہی نہ دے. پاکستان کا جو امپلائی ہے نا اس سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور سر دنیا میں کوئی نہیں. دنیا میں کوئی ہاں نہیں. وہ اس کا دل کرتا ہے وہ کام کرتا ہے، نہیں دل کرتا ہے وہ نہیں کرتا. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں. چینل سبسکرائب کریں. سر کیسے ہیں؟ ڈپریسڈ سر کیوں؟ سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو سر، آپ کی برتھ ڈے. ہیپی برتھ ڈے سر. تھینک یو سر. میں نے پہلے سوچا میں آپ کو بیٹھ کے گا دوں ہیپی برتھ ڈے، لیکن لینز اور مائک دونوں پاٹ جائیں گے، اس لیے آپ اپنے لیے خود گانا چاہے ضرور گا دیں. نہیں بھی کہیں گے تو مسئلے والی بات. سر میں یہ اوائڈ کرنا چاہتا ہوں یہ چیز. اچھا. ہاں، اور یہ میرے دوستوں کو پتہ نہیں کیوں اتنے مطلب میں نے زندگی کی بہاریں دیکھ لی ہیں، بہاریں یا خزائیں جو بھی آپ کہنا چاہیں، تو نہ دوستوں کو سمجھ آ رہی ہے نہ گھر والوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو گھر والے بھی ضرور کیک کاٹتے ہیں، بیگم بھی نے بھی کوئی ضرور لچ تلنا ہوتا ہے بیچ میں، اور دوستوں کو بھی بہت شوق ہے کہ کو 5-6 کیک کٹ جاتے ہیں میرے. دوستوں کا تو کیک سے مطلب نہیں ہے، وہ تو پھر کہتے ہیں کہ یار ٹریٹ کسی اور، مطلب کھانا پینا. سر لیکن یہ جو آپ نے ٹچی پوائنٹ چھیڑ دیا نا میرے لیے برتھ ڈیز کا، اصل میں سر میں تو بڑی دیر ہوگی میں خلاف ہوں اس چیز کے. یہ کو منانے والی چیز ہے؟ مطلب آپ قریب جا رہے ہیں ایک ایونچوئل اینڈ کے، کبھی بھی ہو سکتا ہے لیکن ویسے تو قریب جا رہے ہیں ٹیکنیکلی آپ، تو سیلیبریشن کیا ہے اس کے اندر؟ سیلیبریشن یہ ہو سکتی ہے یار اس ساری بکواس میں تو نے ایک اور سال کاٹ لیا تو یہ بہت بہت مبارک ہو، یہ ہو سکتا ہے. اور دوسرا سر یہ اصل میں شادی کے بعد ابھی جن لوگوں کی تازی شادی ہوئی ابھی تو آپ کو بڑا مزے آ رہے ہوں گے، اس کے بعد آپ بھی جب تھوڑے بزرگ ہوئیں گے تو آپ بھی کہیں گے برتھ ڈے نہیں منانی. لیکن آپ کی برتھ ڈے نہ منانے پہ آپ کی بیگم آپ پہ تاپ جائیں گی کہ یار جب میں منانا چاہ رہی ہوں تو تم کیوں نہیں منانا چاہ رہے. اس پہ آپ کہیں گے کہ میرا دل نہیں ہے منانے کا. تو اس پہ ناراضگی، بڑی سنجیدہ قسم کی ناراضگی سر پیدا ہو چکی ہے. یہ ہمارے سینئرز نے ہمیں بات بتائی ہوئی تھی، ہم مانتے نہیں ہوتے. تو اب آپ کو سینئرز بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نے نا کو تھوڑا بہت نا ہلکا پھلکا دکھا دینا ہے کہ یار میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں، بڑے مزے آ رہے ہیں، آپ نے کلیپنگ بھی کر دینی ہے اپنے لیے. لیکن اس کے بعد آپ نے پھر یہ ایک عادت بنا لینی ہے اور نہ نہیں کبھی کرنی. کیونکہ ہم تو سر جل کے آتے ہیں کہ سر ہم اتنی ہماری یہ کائنڈنس ہے کہ ہم جلنے کے بعد بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے نہیں جلنا. واہ سر، یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں. میں اس میں آپ نے ایسا سم اپ کیا ہے کہ اس میں نا اپنے 2 بٹس ڈال ہی نہیں سکتا، 2 سینٹس. اچھا، لیکن اس میں یہ جو ہے نا کہ کیوں لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، میرے خیال میں اس کی ایک شاید تھوڑی سی وجہ واقعی وہی ہے جو آپ نے کہی ہے کہ اب جس طرح نا بہت سارے کلچرز ہیں جس میں میکسیکو شامل ہے، جس میں شاید مطلب انڈیا والوں گالنا لیکن اس میں شاید انڈیا بھی شامل ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے نا تو اتنا سیلیبریٹ نہیں کرتے. جب فرسٹ برتھ ڈے آتی ہے نا تو پاٹ جاتے ہیں، ولیمے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ نا بڑا ایک ڈر ہوتا ہے کہ جو بچہ جو پیدا ہوا ہے نا بڑا فرجائل ہے، اس کو بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں، سڈز ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں ہی اور شی ول میک اٹ اور ناٹ میک اٹ. وہ جب پہلی برتھ ڈے ہوتی ہے نا تو پھر ہوتا ہے کہ یار یہ ٹف ٹائم کٹ گیا ہے، جم گیا اگلا پیر جما لینے. تو وہ جو ہے نا اس پہ پھر جشنی ہو جاتا ہے کام. تو یہ بات ویسے ٹھیک ہے ایک لحاظ سے کہ ایک مطلب دنیا جس میں بم دھماکے ہو رہے ہوں، جس میں پینڈیمکس ہو رہے ہوں، جس میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہو، اور مطلب لٹرلی آپ بیڈ سے گر کے فوت ہو سکتے ہو، یہ بھی پروبیبلٹی ہے. تو اس میں اگر آپ کی زیادہ عمر ہو گئی ہے تو آپ فنکار ہو، مطلب آپ نکل گئے آگے. آپ نے بہترین قسمت پائی ہے کیونکہ سب تو نہیں بوڑھے ہو سکتے. سر بالکل بہترین قسمت پائی ہے سر. اس لیے تو ہم تو کہتے ہیں کہ سر جب کوئی خبر ملتی ہے سوچنا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو جب ان کا آپ ڈیٹ آف برتھ دیکھتے ہیں تو اور آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ تو اس نے تو 86 کر گیا، کچھ لوگ 92-93 تک کر جاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں ویل پلیڈ، گڈ اننگز. آپ نے کیا سر دیکھیں سر یہاں 3 سال میں بدلتے ہوئے چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی اور بھول بھی جاتے ہیں. جس بندے نے 90 سال دیکھے ہوں، 95 سال خیر سے دیکھے ہوں، میں کہتا ہوں 75 سال بھی دیکھے ہوں کسی نے، سر 75 ایئرز از اے لانگ ٹائم. آپ نے بہت کچھ دیکھ لی ہے. تو مطلب اس وقت کو اگر شخص جو ہے ابھی وہ تازہ 78 کا ہوا ہے تو یا 77 کے ہیں، تو انہوں نے پاکستان سارا دیکھا ہے. مطلب پوری فلم جو ابھی تو چل رہی ہے
انہوں نے سارے سیزن دیکھے ہیں سر یہاں کے. سر 3/4 آف اے سینچری سر بہت بڑی بات ہوئی نا, مزہ آیا ہے. سر. باقی سر بچے کی سر آپ برتھ ڈے جو ہے وہ مطلب ہم کچھ نہیں, بچوں کی تو کرنی چاہیے برتھ ڈے, میں تو سر مانتا ہوں. آپ پہلی ولیمہ ہوتا ہے, آپ شبھ مہورت نکال کے اس کے بعد پہلی برتھ ڈے جو ہے وہ فل جشن سے کریں, تاکہ بچے کو یاد نہیں رہنی. وہ بیسکلی ہوتا ہے کہ سب مل لیں بچے کو. جب بچہ اصل میں نے دیکھا آج کل کے جو بچے جب انٹرسٹیڈ ہو جاتے ہیں نا اپنی برتھ ڈے میں, پھر کام خراب ہو جاتا ہے. پھر آپ کو ہوتا ہے ذرا خرچہ, کیونکہ وہ پتہ نہیں کوئی فٹ بال میں ہو, کوئی باربی میں ہو, یا کسی چیز میں ہو, تو تھیم بھی کرنی پڑتی ہے. سر بڑا کمپلیکس ہو گیا معاملہ. سر بڑا کمپلیکس ہو گیا. دوسرا یہ کہ سر وہ چلے باقی ساری جو ہے نا تحائف, اور چلو اس سے تو محبت بڑھتی ہے, یا اور خرچے والی چیزیں, کوئی ڈی جے آ گیا, مطلب جو بھی آپ نے کی ہے اس کا تو کوئی نہ کوئی مصرف مقصد ہے. سر مجھے نا برتھ ڈے کیک کی آج تک سمجھ نہیں آئی. سر کوئی نہیں کھاتا, بچے بھی نہیں کھاتے. ہاں سر وہ پڑا رہتا ہے, پھر آپ کبھی ٹھونگے مارتے ہیں, پھر وہ بس ہی ہو جاتے ہیں, پھر آپ نکال دیتے ہیں. سر باقی سر یہ پہلی برتھ ڈے کا ایک اور سر کیچ ہے, یہ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا ہمیشہ سے. چلیں اب آپ نے ذکر کر شو بھی بتا دیتا ہوں. اس کا بہت بڑا کیچ ہے. آپ نے پہلی برتھ ڈے جو رج کے کرنی ہے, بڑی کرنی ہے, آپ نے جگہ لے کے کرنی ہے. کیونکہ میں نے ولیمے کا لفظ ایسے نہیں استعمال کیا سر. سر ولیمے پہ جو بھی بندہ آتا ہے آپ کو ولیمے پہ, وہ آپ کیا دے کے جاتا ہے سر؟ سلامی. سر وہ برتھ ڈے آپ کی نکل جانی ہے, تھوڑا اوپر سے کریم بھی بچے گی, اور وہ بچے کو تو نہیں چاہیے نا کیش. سر تو آپ نے نا سر اس لیے پہلی بڑی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ شاید تھوڑے تھوڑے انویلوپس بھی آتے ہیں. واہ, کیونکہ پہلے بھی آپ تحفہ کیا دیں گے بچے کو, کیا دیں گے؟ کپڑے کپڑے لوگ پرہیز کرتے کہ یار اس کے ماں باپ بہتر جانتے ہیں کیا اس نے پہننا ہے. کھلونے 1 year old کیا کھیل لیتا ہوگا, کچھ بھی نہیں. دودھ کی بوتلیں آپ کے پاس ہیں. سر پیچھے کیا رہ گیا؟ سر اتنی بڑی بات کر دی ہے نا سر آپ سمجھ گئے آپ نے کرنا کیا. میں بالکل سمجھ گیا ہوں سر. یہ زبردست میرے ذہن میں آپ کو ایف او سی ہو رہا ہے سر, کام آپ کو فری آف کاسٹ ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن واپس اگر ہم برتھ ڈے کیک پہ آئے نا, تو مطلب مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس طرح گفٹس بھی, ابھی سر آپ کو پتہ ہے نا تھوڑے دن پہلے, سوری میں سیاسی بات بیچ میں کر رہا ہوں, لیکن زرداری صاحب جو ہے وہ گئے ملنے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. جی بالکل. ان کو منانے, گلی کرنے. تو سر زرداری صاحب نے ادھر جا کے اپنا فیوریٹ گفٹ دے دیا ان کو, ایک بڑی کوئی مہنگی نا گن پیش کی ہے. اب اگین مطلب اگر تو یہ بک جاتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اور ویسے خیر یہ بڑے لوگ ہیں زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کو آپس میں کوئی پیسوں پوسوں کا وہ ہے نہیں. لیکن میرے جیسا بندہ نا ہمیشہ یہ سوچتا ہے کہ گفٹ ایسا ہونا چاہیے جڑا یا کامدہ ہوئے, یا میں انہوں ویچ سکاں, یا میں اگے گفٹ کر سکاں. اب یہ نا ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسی طرح برتھ ڈے کیک کی جگہ سر اگر گلاب جامنوں کے اوپر ایسے موم بتی آپ لگا لو, سر گلاب جامن نبیڑا جاتا ہے. سر نبیڑا جاتا ہے. رسگلوں پہ کر لیں آپ کسی بھی, میں تو کہتا ہوں اچھی سی کھیر بنی ہے اس پہ لگا لیں سر کینڈل. اور کینڈل کون سا اس کے اندر وچ واڑ دیں گے سر, اس کے ارد گرد بھی ایک پھیلاؤ آ سکتا ہے کینڈلز کا. اور سر دیکھیے کینڈلز کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے, وہ بھی شکر ہے بچوں کی ایک سرٹن ایج کے بعد نا پھر ایک ہی لگتی ہے کہ جی آپ 16 کو ہے تو 16 لگاؤ. سر بڑا فائر ہیزارڈ ہے, مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے عادت ہی نہیں ڈالی کسی کو, یار ایک لاؤ آرام نہ. تو باقی سے چلے یہ ٹھیک, آپ کو اگین بہت مبارک ہو سر. تھینک یو. لیکن میں بتانا چاہتا ہوں تمام ویورز کو, کیونکہ انہوں نے بھی کامنٹ بھی کرنا ہوگا, کہ عورت سے کبھی اس کی تنخواہ اور مرد سے کبھی اس کی عمر نہیں پوچھی جاتی. تو بس آپ ہیپی برتھ ڈے کر کے تو نکلیں. ہاں, اور اگر آپ نے اس علی کی برتھ ڈے پہ کچھ سلامی دینی ہے تو آپ کو پتہ کیسے کرنا ہے. وہ سر ڈسپلے پہ آ رہا ہے. بس میرا تا دیا سر. اب جو نہیں کرے گا نا سر اس کی ایسی کی تیسی نہیں سر, مرضی ہے لوگ, سر مرضی ہے لوگ. سر لوگ کامنٹ کرتے ہیں وہی بڑا ہے سر, اس کی سر وہ کئی درجے ہم امیر ہو جاتے ہیں کامنٹ سے. وہ بالکل. لیکن پھر بھی اگر آپ بہرحال سر پیسے دینے والے کا مقام جو ہے وہ نہ دینے والے سے اوپر ہی اوپر ہی ہے سر, اوپر ہی بالکل سر. اور سر کسی دن بیٹھ کے نا ہم جو ولیمے اور شادیوں اور مہندیوں کی سلامیاں ہوتی ہیں نا, ان پہ ایک تفصیلی گفتگو کریں گے. وہ بھی سر بڑی گیم ہے, بڑی سر کہانی ہے سر. بعد میں ابھی خبریں بہت اکٹھی ہو گئی سر. تو سر بیسکلی شروع کرتے ہیں ہم انڈیا سے, کیونکہ ہمارے ویورز اتنے ہیں. تو سر ایک تو ہمیں تھوڑی سی افسوسناک خبر ہے کہ یہ پاکستان کی سنوکر ٹیم ہے, ان کو انڈیا کی طرف سے ویزا ڈینائی ہوا ہے. جونیئر یہ ورلڈ چیمپئن شپ ہے, اور اس کے اندر ہمارے کچھ لڑکے جو تھے وہ جانا چاہ رہے تھے کھیلنے کے لیے. اور جو پاکستان بلیئرڈ ایسوسیشن ہے انہوں نے اس پہ کنفرم کیا کہ کمپلیٹنگ ساری فارمیلٹیز انہوں نے حالانکہ کمپلیٹ کی. سب کچھ اسپورٹس بورڈ, اس میں وہی رولا نہیں تھا کوئی کہ اسپورٹس بورڈ میرا ہے تو اسپورٹس بورڈ آپ کا ہے, سب کچھ پورا تھا. اور ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ وہ شروع ہو گیا ہے اور 31 تک چلے گا, مطلب مس ہو گیا, مطلب یعنی ابھی ہونا ہے, شروع ہو رہا ہے, اور ہمیں ویزے نہیں ملے. تو سر اس پہ میں کوئی قصوروار نہیں ٹھہراتا. انڈین جنہوں نے آرگنائز کیا ہے ایونٹ, اسپورٹس کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہوتی, کوئی بارڈرز نہیں ہوتے. یقیناً ان کو بھی دل تھا کہ جہاں پہ پاکستان انڈیا کسی بھی اسپورٹ میں میچ پڑ جائے
تو وہ پیار محبت کا ہی ایک ہوتا ہے. یہ ساری سر باتیں ہوتی ہیں ارد گرد کہ جی پاکستان انڈیا کرکٹ میچ ہے تو بڑی ان کی نہیں آپس میں لگتی کوئی نہیں. نیرج چوپڑا اور رشد کو دیکھ لیں آپ, کتنی پیار بھائیوں والا سین, ان کی والدہ کے بیان موجود ہیں. یہ بھی اگر انڈین ٹیم کے ساتھ خلاف پاکستانی ٹیم گئی ہوتی تو انہوں نے بہت خاطر خواہ مطلب کر کے ان کی بڑا خیال رکھ کے کھلانا تھا ان کو. تو سر ان چیزوں میں نا ویزے ووزے جو ہے نا یہ غلط چیز ہے. سر اس کے علاوہ یہ جب ہماری کرکٹ ٹیمیں جب ہوتی ہیں کسی بھی آئی سی سی ایونٹس پہ جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو انڈین اور پاکستانی جو ہیں یہ اکٹھے پارٹی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں سر پنجابی جھکتے ہیں جو ہے نا سر ان کا کوئی باؤنڈری نہیں ہے سر. وہ ہر بجن کہتا ہے کہ میں تو کمرہ شیئر کرتا ہوں شعیب بھائی کے ساتھ اور وہ مجھے جھکتے مارتے تھے میں ان کو جھکتے مارتا تھا. بڑی عزت کا ایک ہے یہ, وہ کپل شرما کا شو میں دیکھ رہا تھا, وہ بڑی ایک عزت کا فیکٹر ہے جو دونوں کرتے ہیں, ہم آپس میں سارے کرتے ہیں. سر پھر وہی بات ہے مطلب ظاہر ہے انڈینس کی اور پاکستانیوں کی آسٹریلین کے ساتھ بھی دوستی ہوگی, دشمنی کی ہوگی, لیکن وہ جو ہے نا کہ جب بیٹھ کے چل مارنی ہے تو وہ تو پھر اپنی زبان والے کے ساتھ مارنی ہے. اپنی زبان میں سر سارا دن منہ پٹھا کر کے انگریزی بولنے کے بعد ان کا بھی ہوتا ہوگا یار کہ کسی نئے بندے نال بات کراؤ. تو سر ایک یہ ہوگی بات. سر اس کے ساتھ ساتھ میں لنک کر دوں کہ جہاں بات اس قسم کی ہو رہی کہ ویزے نہیں مل رہے, وہاں ایک ہلکی سی کرن امن و امان کی شاید نظر آئی ہے. اس کو ٹریٹ بھی ایسے کیا جا رہا ہے. پولینڈ سے جو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی صاحب جو ہیں وہ واپس جا رہے تھے انڈیا, تو انہوں نے وایا پاکستان ایئر اسپیس اب داخل ہوئے امرتسر اور پھر آگے, اور 46 منٹس ٹوٹل وہ رہے یہاں پہ. تو اور اس کے بعد ان کی ایئر اسپیس کے اندر ان کو رکاوٹیں نہیں ڈالی گئی. 2019 میں رکاوٹ ڈال دی گئی تھی کہ انڈین کوئی بھی طیارہ جو ہے جو کیری کر رہے ہیں پرائم منسٹر یا کوئی بھی ہو تو اس کو ایک لمبا روٹ لیا جاتا تھا ہمیشہ اس ایریا سے. اور اس کے بعد پھر یہ آئی تھنک اس کے بعد یہ شاید پہلی دفعہ ہی ہوا ہے یا دوسری دفعہ ہوا ہے کہ انڈین پرائم منسٹر کا پلین اس میں جانے دیا, ہماری سول ایویشن کی طرف سے رپورٹ ہے. اور ویسے بھی عموماً پرائم منسٹر کا جہاز جو ہوتا ہے اس کے اندر رکاوٹیں نہیں ڈالی جاتی, یہ ایک اسٹینڈرڈ ایس او پی ہے دنیا بھر میں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے, اس کو ٹریٹ بھی ایسے کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک مثبت چیز ہے کہ اس طرح چیزیں. اس کے بعد سر یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اکتوبر کے اندر شنگھائی کوآپریشن جو سمٹ ہے جو ایک میٹ ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے. پچھلے سال انڈیا میں تھا اور اس کے اندر آئی تھنک بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی گئے تھے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, اور اس سے پہلے پھر 2015 میں ہمارے فارن منسٹر گئے تھے. تو اب انڈیا میں ہے اور ہم نے نریندر مودی صاحب کو انوائٹ کیا ہے اسلام آباد کہ اس کو اٹینڈ کرے. اور اس کے اندر ظاہر ہے سر یہ جو کانفرنسز وغیرہ ہوتی ہیں کوآپریشن والی یہ تو ایک فیس کی ہوتی ہے. اصل میں تو ان کی سائڈ لائنس پہ جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا, جو ان کے دیگر گروپس ہوتے ہیں یا جو شہباز شریف صاحب کا انٹراج ہے اور جو مودی صاحب کا انٹراج ہے, اگر کنفرمیشن آ جاتی ہے تو آپس میں پھر کر لیتے ہیں کہ یار اس ٹائم نکال لیں آپ, ہم اس ٹائم نکال دیتے ہیں, بیٹھو گپ شپ لگا لیتے ہیں. تو یہ بھی مثبت ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ کانسرٹ ہوتا ہے جس میں گانے کے بجائے بی ٹی ایس زیادہ امپورٹنٹ ہے. سر بی ٹی ایس بالکل امپورٹنٹ ہے. اس کا سارا مقصد یہ ہوتا ہے سر جتنی آپ کی G7 G8 یہ ساری جو ہیں ساری ان کی سائڈ لائنز جو ہوتی ہیں نا, آپ عموماً خبر بھی پڑھیں گے نا آن دا سائڈ لائنز آف فلانا میں یہ بات ہوئی, تو یہ ایک اچھا موقع ہے. اس کے اندر شاید ابھی چیمپئنز ٹرافی بھی سوالیہ نشان ہے اس پہ بہت بڑا کہ انڈیا آیا, پاکستان آنے کو تیار ہے یا نہیں. اب ان کے جو بی سی سی آئی کے چیئرمین تھے وہ اب آئی سی سی کے چیئرمین بننے کو جا رہے ہیں, یہ بھی خبر ہے ہمارے پاس. جے کیا نام ہے, جے شرما جی سر, ہاں, تو وہ بھی بننے جا رہے ہیں. جے شنکر ہے کہ جے جی تو وہ بننا جا رہے ہیں. سر یہ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی یہ مودی صاحب کا سارا میرا اپنا خیال ہے. اور سر اس شو کی ہمیشہ پالیسی رہی کہ ہم امن و امان کی بات کریں. کامنٹس میں لوگ اختلاف کر سکتے ہیں, ان کا حق ہے, لیکن ہماری پالیسی یہ ہے کہ اگر ان دو چیزوں کے ذریعے کوئی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں تو بہتر ہونی چاہیے. سر بالکل, دیکھیں پاکستان کی بھی تعریف کرنی بنتی ہے. وہ اور بات ہے کہ ظاہر ہے پاکستان نے تو کیوں کوئی اڑیس ڈالنی تھی, تو وہ ظاہر ہے اگر وہ اوپر سے گزر رہے تھے تو موسٹ ویلکم. اور دوسرے یہ کہ ان کو ویلکم ہے, وہ پلیز آئیں ایس او سی میں. لیکن اس کے علاوہ ادھر جو ہے خراج تحسین پیش کرنا بنتا ہے نریندر مودی صاحب کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو ان کا جہاز تھا مطلب وہ جہاں سے بھی آ رہے تھے اور جہاں بھی جا رہے تھے وہ کوئی 1-2 گھنٹے ایڈ کر لیتے تو وہ کہیں اور سے گھوم پھر کے چلے جاتے. وہ انہوں نے بڑی ڈیلیبریٹلی پاکستان کی سپیس یوز کی ہے. ان کا خیر سگالی کا ان کا پیغام ہے, وہ انہوں نے جو پیغام بھیجا ہے سر وہ ہم نے ریسیو کیا ہے. سر لو یو سر, بہترین. اور آگے جا کے سر دیکھتے ہیں اس پہ. اب یہ اکتوبر میں ہے سمٹ, تو ٹائم تو کوئی نہیں رہ گیا, تو اس میں اگر ان کی شرکت ہوگی تو وہ چیزوں بہتری کی طرف جانے کا ایک امکان ہے. ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے. دیکھیں پتہ ہے پاکستان میں بھی ادھر بھی ٹیسٹر مارنے پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, مطلب انہوں نے اب یہ ایک ٹیسٹر مارا ہے, اب ادھر سے وہ دیکھ رہی ہے رسپانس کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے, مطلب 2-4 اور ٹیسٹر ہوں گے پھر فیصلہ لیا جائے گا کہ اچھا کرنا ہے نہیں کرنا. وہ ظاہر ہے آپس میں بیڈ بلڈ اتنا ہے دونوں ملکوں کا, اور وہ مطلب لوگ جو ہیں وہ
کچھ ایک حلقہ ایسا ہے جو کہ جو ہے بہت زیادہ ووکل ہے کہ جی یہ نہیں ہونا چاہیے آن بوتھ سائڈس. آن بوتھ سائڈس. لیکن یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ ٹیسٹر مارتے رہیں اور بس آگے فیوچر یہی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں بیسکلی آپ کو کوئی دوست ہو اور اس کی ایکس ہو اور آپ کو ہمیشہ سے پسند ہو تو آپ فوراً نہیں کرتے وار, آپ پہلے ٹیسٹر بھیجتے ہیں کہ یار, اور دونوں طرف کہ یار تجھے تو مائنڈ تو نہیں کرے گا, وہ تو یقیناً کرے گا, لیکن آپ لیکن وہ جو خاتون ہیں آپ ان کے خلاف یا وہ آپ کی طرف آپ ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں تھوڑی سی, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں باقی سیاپا جو بعد سنبھال لوں گے. سر 100% آپ نے مطلب نبض پہ ہاتھ رکھ دیا. سر آگے چلتے ہیں. بالکل سر آسٹریلیا نے کمال کر دیا سر, پچھلے 1-2 ہفتے پہلے ایک پچھلے ہفتے چائنا نے کمال کیا تھا کہ اگر آپ ڈپریسڈ ہیں تو کام پہ نہ آئیں. آسٹریلیا نے تو سر وہ تو ابھی ایک کمپنی کی پالیسی, آسٹریلیا نے لیجسلیشن پاس کر دی ہے سر کہ آفٹر آورس اگر آپ کا امیڈیٹ سپیریئر یا کوئی بھی سپیریئر ایک امپلائی کو ورک ریلیٹڈ میسیجز کر رہا ہے تو امپلائی کے پاس حق حاصل ہے کہ وہ جواب ہی نہ دے. مطلب 5 بجے کے بعد اگر آپ کو امپلائر نے کر دیا, آپ کا دل کرے تو کر دیں, اگر آپ نہیں کریں گے وہ آپ کو فائر نہیں کر سکتا, کیونکہ آپ کا کام ہے 9 to 5 فرض کے جو بھی آپ کے ورکنگ آورز ہیں, اس کے بعد آپ کو وہ پوچھ بھی نہیں سکتے. ہاں ویسے ہی آپ سے گپ شپ لگا رہا ہو, آپ کو جھکتے جھکتے یا جوکس بھیج رہا ہو یا آپ کو چھیڑ رہا ہو, وہ ایک الگ بات ہے, چھیڑنا نہیں چاہیے. اور لیکن اگر کام کی صورت میں کوئی آپ سے بات کرے گا یا ابھی اٹھو ای میل فوراً کرو تاکہ کل صبح ہمیں مارننگ میٹنگ میں اس کی ڈیٹیلز ہے, آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں. سر یہ تو آسٹریلیا بہت پریمیٹیو دور میں رہ رہا ہے, مطلب آسٹریلیا کو تو کیچ اپ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تو بہت ترقی کر گیا. پاکستان میں تو جو امپلائی ہے وہ ورکنگ آورز میں بھی امپلائی کو جواب نہیں دیتا. ہاں سر, خاص طور پہ جب لنچ پہ ہو وہ. سر امپلائی تو پاکستان کا جو امپلائی ہے نا اس سے زیادہ جو ہے وہ طاقتور جو ہے ایمینسپیٹڈ سر دنیا میں کوئی نہیں. دنیا میں ہاں وہ اس کا دل کرتا ہے وہ کام کرتا ہے, نہیں دل کرتا ہے وہ نہیں کرتا. ہاں سر, ویسے بھی دیکھیں سر ہمارا ایک 4 ڈے ورکنگ ویک ہے, کیونکہ فرائیڈے آپ کو پتا ہے ہمارا ذرا ہاف ڈے ہوتا ہے, تو مطلب 4.5 کر لیں آپ بیسکلی. اور اس کے اندر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ دوپہر 3 بجے کے بعد لنچ کے بعد جب غنودگی ہوتی ہے اس کو تو وہ کام کرنا نہیں چاہتا. سر مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے کس کیلکولیشن سے 4.5 نکالا ہے. آپ یہاں پہ کسی کو منڈے پہ کو بھی کسی کے آفس جائیں وہ آپ کو کہے گا اگلے ہفتے آ جاؤ. ہاں یہ ہے سر. اور دیکھیں سر اس کے اندر ہمارے نا بڑے زبردست قسم کی ٹرمز بن گئی ہیں. ایک تو فرسٹ ہاف, سیکنڈ ہاف, اور دوسرا سر وڈتھ. سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس ہفتے وڈتھ ہی نہیں ہے یار, اگلے پہ لے کے جاؤ. تو یہ بھی سر بڑی ٹرمز بنا لی ہیں سر ہم نے اس چیز کے اندر. اور فرسٹ ہاف اور سیکنڈ ہاف آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کے سیٹ ٹائمز کیا ہیں. کسی کا فرسٹ ہاف جو ہے سر وہ صبح 8 بجے, کسی کا فرسٹ ہاف شروع ہی 12 بجے ہوتا ہے. تو یہ سر بڑے مسئلے ہیں, بہت مسئلے ہیں سر. اور یہ ورتھ والا لفظ مجھے بڑا پسند آیا ہے. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ نا کام کرتے ہوئے کھل جاتی ہے سر. تو اب وہ ورتھ ہے کہ نہیں کہ اس ہفتے یہ کام ہو سکتا ہے کہ سر کیا کہنے. سر یہ آپ نے پہلی دفعہ سنا سر, یہ بڑی زبردست چیز ہے, اس کو کہیں یوز کر سکتے ہیں. مطلب آپ اپنی بیگم سے بھی کہتے ہیں یار میرے میں وڈتھ ہی نہیں ہے یار, 7 بجے کے بعد there is no width left. تو آپ اس طرح ضرور کھیل سکتے ہیں. کیا بات نہ کیجیے گا سر پلیز. اچھا سر ایک اور خبر کر لیتے ہیں جاتے جاتے, وہ یہ سر کہ پاکستان نے سر دوستی اور امن و امان اور ہمارے جو ایلائز ہیں ان سے اظہار محبت مزید کیا ہے, بڑھایا ہے گلف نیشن سے. اس میں کویت, عمان, بحرین, UAE, سعودی, قطر, ابو دھابی وغیرہ سارے موجود ہیں جن کے ریزیڈنٹس کو یا سٹیزنز رادر کو پاکستان میں ویزا فری انٹری ہے. مطلب آن ارائیول ویزا کی نہیں بات ہو رہی, مطلب انہوں نے آنا ہے اور سر جو امیگریشن کاؤنٹر والے کو ٹھٹے مار کے اندر جانا, انہوں نے ان کو کوئی نہیں روک سکتا. سر بہت زبردست بات ہے. پہلی دفعہ میں نے کوئی اچھی بات سنی ہے یہ امیگریشن کو لے کے پاکستان میں. یہاں پہ تو لوگوں کو مطلب آپ یقین کیجئے کہ جتنا مشکل ویزا امریکہ کا ہے تقریباً اتنا مشکل ویزا پاکستان کا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں اگین اب فی الحال کوئی آنا چاہ رہا ہے ادھر سے پاکستان یا نہیں آنا چاہ رہا, یہ قطع نظر ایک دفعہ یہ خبر تو لگی ہوگی نا ان کے سارے اخباروں میں کہ پاکستان نے ویزا فری کر دیے. ایک دفعہ پاکستان کا نام تو گونجا ہے نا بھائی, یہی ہے سب کو پہلے رجسٹر تو کرائیں کہ آپ ایگزسٹ کرتے ہیں فار گڈ ریزنز. مطلب صرف اس لیے نہیں ایگزسٹ کرتے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے, یہاں پہ فلانا ہوتا ہے, فار گڈ ریزنز یو ایگزسٹ. بالکل سر, گڈ ریزنس کے لیے ایگزسٹ ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 سر آج کل دبئی کا اور ابو دھابی کا بڑا رولا پڑا ہوا ہے سر کہ اگر آپ 45 کی ایج سے بلو ہیں جیسے کہ آپ ہیں, اس کے اندر آپ کو سنگل انٹری جو ویزا ہوتا ہے مہینے کا, میل اینڈ فیمیل, اگر وہ اکیلے ٹریول کر رہے ہیں وہ نہیں مل رہا سر. اس کا سکسیس ریٹ 20%. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سلپ ریٹ بہت بڑھ گیا, بہت بڑھ گیا.
دوسرا میرے تو کچھ ایک دوست جو ہیں وہ چلے گئے, ویزا اپنی بیگم کے ساتھ لگوایا انہوں نے, اور وہ پہنچ گئے دبئی خود, مطلب ایک کانفرنس تھی, اور ظاہر کانفرنس تو ہوگی, اس نے کے بعد کہا کہ یار ذرا اکیلے ذرا پارٹی شارٹی, تو اس نے رک لیا ان کو امیگریشن پہ, اور کہتا ہے بیوی کہاں آپ کی, ان کے ساتھ لگا ویزا, کہتا ہے وہ تو لاہور ہے, تو بیمار ہے, نہیں آ سکی. انہوں نے کہا جاؤ اس کا خیال رکھے, انہوں نے اتنے بلا لیا. سر وہ ایئرپورٹ بیٹھا رہا 6 گھنٹے, بیوی کو جہاز چڑھایا, بیوی کو بلایا, پھر دونوں انٹر کی. انٹر بھی خود اکٹھے کرنا ہے, ایگزٹ بھی اکٹھے کرنا ہے. سر دیکھیں اب ظاہر ہے ان کا جو بھی پالیسی ہے ویزے کی, مطلب وہ پاکستانیوں کو دینا چاہتے ہیں یا نہیں دینا چاہتے, وہ بہتر جانتے ہیں, ان کا ملک ہے, ہم اس میں ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر رہے. میں صرف ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں ان کو کہ وہ یہ ہے کہ آپ نہ دیں پاکستانیوں کو ویزا, یا دے دیں جیسا آپ کو دل کر 80% دے دیں, 60% دے دیں. یہ جو شادی والی شرط آپ نے لگائی ہے نا میاں, ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں شادی شدہ مرد زیادہ یولیاں مارتے ہیں. یہاں پہ جو کنوارا ہے وہ پھر تھوڑا سا ذرا اس وہ فوکسڈ ہے لائف میں, اس نے کچھ بننا ہے. ابھی شادی جس نے کر لی وہ تو بن گیا نا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا. وہ تو سر ایسا جو ہے نا, مطلب وہ ہو گیا وہ خلیفہ, اس کو اب پرواہ کوئی نہیں, وہ اس نے موت کو چوم لی ہے. بہت سر وہ تو پھٹ سکتا ہے کسی دن. سر وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے سر, یقیناً سر. اگر کوئی شادی شدہ بندہ جب دبئی کہہ رہا ہے میں اکیلے جا رہا ہوں, تو وہ کسی مطلب کسی سوچ سے آیا ہے, وہ دبئی کسی سوچ سے پہنچا ہے وہاں پہ, اور وہ کوئی کام شام کرنے آیا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا یار میں دو رہا. وہ چل سر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ مال میں اکیلا پھر رہا ہے, مطلب وداؤٹ اینی بڈی, اور وہ اس چیز میں خوش ہے. تو آپ نے ایک تو یہ چیز روکی اس کی, اور دوسرا سملرلی فار ویمن, خواتین بھی ہو سکتی ہیں کہ یار یہ میرا جو میاں ہے وہ مجھے بس کھا گیا ہے, مطلب اب میں چھٹی پہ جا رہی ہوں, میری وہاں پہ رشتے دار ہیں وغیرہ. یہ ہونا چاہیے نا سر, سنگل بندہ جو ہے سر اس کو سر اس طرح ڈسکرمنیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ فیملی جو ہم کھیلتے ہیں مالوں کے اندر سر, وہاں کیوں کر رہے ہیں. بالکل سر. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مجھے جس طرح آپ نے ایک وہ ٹرم بتائی, ویسے خیر آپ میں بھی بتا دیتا ہوں, اور بات ہے شاید آپ اس سے پہلے کے واقف ہوں, کہ اگر کوئی کہے کہ فلانا بندہ دبئی میں ہے اور وہ دبئی نہ ہو, تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ری ہیب ہے. اچھا, تو ری ہیب کا نام دبئی بھی رکھا ہوا ہے. دبئی بھی رکھا ہوا ہے کہ وہ دبئی گیا ہے, وہ دبئی گیا ہے سر. واہ سر, بہترین ہے. اور باقی سے دبئی جو ہے نا ایک بہترین جگہ, ہاں مزے کی جگہ. وہ مزے کی جگہ اس طرح سے ہے کہ بیسیکلی آپ کو قریب ترین دیسی کلب کہاں ملتا ہے. سر اصل میں دبئی کی سر خاصیت یہ ہے کہ قریب تو ہم سے بہت ہے, اور دنیا سے بھی لوگ آتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کے لیے. انہوں نے دنیا کی جو بیسٹ چیزیں ہیں نا وہ ساری ایک جگہ میں ڈال دی. انہوں نے کہا بیچ چاہیے, بیچ بنا دو. بنجی جمپنگ کرنی ہے وہ کرا دو. ریزورٹس چاہیے وہ بنا دو. دنیا کے مہنگے ترین اچھے ترین فاسٹ فوڈ کھانے ہیں, فائن ڈائننگ کرنی ہے وہ بنا دو. دارو شارو پینی ہے, کلبنگ, گاڑیاں اچھی دیکھنی ہے, سارا کچھ سر انہوں نے ایک ہی اس میں ڈال دیا سر. تو یہ دبئی کی خاصیت ہے, اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں دبئی کو ہم, اور اللہ کرے یہ چیزیں بہتر ہوں. شاید یہ بھی ایک چھوٹا سا ہو کے یار ویزے ویزے کھولو, اسکروٹنی بڑھا دے, بٹ ویزے کھولو. بھلا سر اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.